السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ آج میں جس موضوع پہ بات کرنے لگی ہوں وہ ہے خلوت کے گناہ، یعنی کہ خلوت کا مطلب ہے تنہائی کے گناہ، کہ جو انسان جو ہے دوسروں سے چھپ کے گناہ کرتا ہے وہ۔ آج کل بہت سے مواقع انسان کو ملتے ہیں جو انسان چھپ کے گناہ کر سکتا ہے۔ تو آج ہمارا ایمان جو ہے بالغیب انٹرنیٹ اور موبائل کے ذریعے آزمایا گیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے کہ ہم اپنی تنہائی جو ہے وہ کیسے گزارتے ہیں، جہاں ایک کلک کے ذریعے وہ سب کچھ انسان دیکھ سکتا ہے جو ہمارے باپ دادا جو ہیں دیکھے بغیر جو دنیا سے چلے گئے ہیں۔ خفیہ گروپ بنا کر جن لوگوں نے استغفر اللہ جو یہ ویڈیو دیکھے گا یا جس کا ہوگا اس طرح کا کوئی گروپ وغیرہ تو اسے پتہ چل جائے گا کہ یہ کس طرح کے استغفر اللہ گناہ ہے۔ خفیہ گروپ بنا کر اپنے لیے گناہوں کے راستے کو کھولا ہوا ہے۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ لوگوں سے تو چھپا لیتے ہو مگر اللہ سے نہیں چھپا سکتے۔ کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہوئی ہے، کیا اس بات کا جواب ہے آپ لوگوں کے پاس؟ اگر ہے تو یہی کہ واقعی کوئی بھی انسان اپنے چاہے وہ ظاہری یا باطنی حتیٰ کہ آپ کے دل میں بھی جو ہے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ تو پھر اگر تنہائی میں اگر گناہ کر رہے ہیں تو کیا وہ اللہ تعالیٰ نہیں جانتا؟ استغفر اللہ، ہمارا لکھا اور دیکھا ہوا سب ہمارے نامہ اعمال میں محفوظ ہو رہا ہے، جہاں سے صرف ایک سچی توبہ ہی اسے مٹا سکتی ہے۔ اگر آپ سچے دل سے توبہ کریں کہ یا اللہ عز و جل اب میں یہ دوبارہ گناہ نہیں کروں گا اور آپ اس پہ قائم رہیں تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ وہ آپ کے گناہ جو ہیں وہ ختم کر دے گا، اور یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ سب ایک امتحان ہے کہ اللہ تعالیٰ جاننا چاہتا ہے کہ کون سا ایسا انسان ہے جو دنیا سے ڈرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا، اور کون سا ایسا انسان ہے جو اللہ تعالیٰ سے غائبانہ بھی ڈرتا ہے۔ اور یہ دو گنا ثواب ہوگا۔ جو تنہائی میں گناہ سے بچتا ہے تو کسی کو نہیں پتہ ہوتا لیکن اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ یہ لکھنے والے ہاتھ اور پڑھنے والی آنکھیں سب ایک دن بول بول کر گواہی دیں گی۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 65 میں ہے، آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے۔ منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور ان کے جو ہاتھ ہیں ہم سے بات کریں گے اور ان کے پاؤں جو ہیں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ گناہ کے دوران ہمارے کوئی ماں باپ، بہن، بھائی یا اپنے گھر میں سے کوئی بھی حتیٰ کہ ہوا کا جھونکا بھی اگر آ جائے اور دروازہ ہل جائے تو ہماری پوری ہستی جو ہے ہم ڈر جاتے ہیں۔ ہماری پوری ہستی ہل جاتی ہے اس بات میں، کس وجہ سے؟ رسوائی کے ڈر کی وجہ سے کہ کوئی ہمیں کیا کہے گا۔ کہ تو یہ سوچنا بھی آپ لوگوں کا کام ہے کہ اگر لوگوں سے آپ لوگ ڈرتے ہو تو اس دن سے کیسے بچو گے جس دن حساب کتاب کا دن ہوگا۔ ماں باپ، بہن، بھائی، حتیٰ کہ ساری دنیا کے سامنے آپ کے نامہ اعمال دکھائے جائیں گے، پھر آپ لوگ کیسے بچو گے؟ تو آج کی جو رسوائی ہے اس دن کی رسوائی بہت بڑی ہے۔ تو اگر کوئی استغفر اللہ ایسا ہے تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا مانگا کرتے کہ اے اللہ میرے باطن کو میرے ظاہر سے اچھا کر دے، کہ یہ جو ظاہر ہے اس کو اندر والا باطن جو ہے وہ اچھا کر دے، کیونکہ جو اندرونی کیفیات ہیں وہ کوئی نہیں جانتا اللہ تعالیٰ کے سوا۔ جہاں کہیں بھی ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہ کبیرہ و صغیرہ سے نجات دلائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔